اپنی زندگی میں ایک شکر کو شروع کیجئے. کیا کریں گے؟ شکر. اور 2-3 منٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو شکر ادا کرتا ہے وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے. جو ناشکرہ ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے پھر بھی پریشان ہوتا ہے. اے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اے بھائی اے کہاں جا رہے ہو؟ یہ ادھر لوگ جو ہیں یہ ماشاءاللہ کافی مضبوط لوگ ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نہیں کوئی بات نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں بھائی. یہ کرسیاں کچھ خالی ہو گئی ہیں، اسے تھوڑا آگے آ جاؤ آپ لوگ بھر لو. اور تھوڑی کرسیاں جتنی آگے کر سکتے ہو کر لو. بلکہ یہاں بھی 1-2 کرسی ہونی چاہیے. یہ جگہ خالی اچھی نہیں لگ رہی ہے. یہاں لے آؤ 2-3 کرسیاں. یہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں اگر اجالے میں آ جائے. بیٹھو. کرسیاں بچھانا سیکھو. میں عرض کر رہا تھا آپ سے شکر شروع کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو دیکھا آدمی کو دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا. ریت پر تڑپ رہا تھا اور اس کو فالج بھی تھا، معذور تھا. آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے جب دیکھا تو اس کی زبان پہ کچھ ورد تھا، کچھ وہ کہہ رہا تھا. تو آپ نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ نے حیرت کی، کہا تیرے پاؤں کام نہیں کر رہے، تو معذور ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، پھر شکر کس بات کا؟ تو اس نے کہا موسیٰ اللہ نے مجھے زبان شکر والی عطا کی ہے، اس وجہ سے شکر ہے. سبحان اللہ. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے اور پھر وہ سخت زمین تھی تو پھر میرے پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے اور پھر وہ آبلے جب پھوٹے تو اب میرا چلنا ہی دشوار ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میں نے کہا مالک اتنا تو دے دے جو سادی جوتے خرید لے. فرماتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا مالک میرے پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں، تو مجھے معاف کر دے. اگر آپ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا تو جا کے لکھنؤ کے PGI کے ایمرجنسی وارڈ میں جائیے اور ایسے لوگوں کو دیکھیے جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں. ایسوں کو دیکھیے جو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں. پھر ان نامراد بیٹوں کو بھی دیکھیے. بیٹا جا کر کے ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ کو دیکھنا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں اب وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوئی 5 منٹ 24 گھنٹے میں ہوں گے، 2 لوگ دیکھ لینا یا 1 دیکھ لینا. جب بچہ اندر گیا تو اس نے دیکھ کے اپنے باپ کو رونا شروع کیا اور سوچا جب تک میرا باپ بات کرتا تھا میں نے کبھی دھیان نہیں دیا. آج اس 2 منٹ میں مجھے باپ کو دیکھ کے سکون مل رہا ہے. اس کے پاؤں میں میرا باپ ہوش میں نہیں ہے، مگر رشتہ کیا ہے کہ دل بار بار باپ کی طرف آتا ہے. جب انسان کو ہوش آتا ہے تو بہت وقت ہو چکا ہوتا ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. لہٰذا وقت سے پہلے شکر ادا کرو اپنی زندگیوں میں، اپنی نعمتوں پہ. میرے حضور فرماتے ہیں جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے، کتنے وقت کا؟ اور اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے، وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. مالدار ہے اس کو. تو آج کے بعد یہ سب نہ کہیے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ اپنی نعمتوں کو دیکھو. جو مستقبل کے لیے لگا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ قبروں کے منہ دیکھ لیے. ہے نا ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا تو اس کو کچھ ناک میں آواز، وہ سانس لینے میں دقت تھی، آکسیجن لگا تو ٹھیک ہو گیا 1.5 دن میں. 90,000 کا بل دیکھا جب اس نے ڈاکٹر کا تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتا ہے کچھ کم کر دیں گے. اس نے کہا نہیں اللہ نے دیا اتنا ہے کہ اسپتال تک خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے ہی پہ. کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ بس ایک بات سوچ کے رو رہا ہوں کہ تیری اس آرٹیفیشل ہوا میں، آکسیجن میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے، تو نے 90,000 کا بل بٹھا لا اور میں اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا تھا.
میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی بے نعمت شک بے شک سبحان شکر شروع کیجئے شکر غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہے تو اسے ڈھونڈو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے کوئی ہے اور فرماتے ہیں کہ حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے اور وہ حال بدلنے والا میرا رب ہے نا ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے رات کے 12 بجے سے پہلے یا بعد میں بھی تو اسے 90 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے آپ کے یہاں یہ صحیح نہیں چل رہا ہے کیا بتائیے آپ میں زیادہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں نیکیوں کے کوئی میری طرح غریب بھی ہے نیکیوں کا جو زور سے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کچھ مالدار ہیں ضرور ماشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں آپ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو پھر آپ اس کو نظر انداز کر کے ہلکے سے کہتے چلو کہہ رہے ہیں تو کہہ دو ہلکا نہ سمجھا کرو ایک بات یاد رکھو علماء ویسے بھی کوئی ہلکی بات نہیں کہتے مگر یہ جو ہلکا ہے نا آج میرے حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے ماشاءاللہ ہمارے اسد اقبال صاحب جناب شاعر اسلام اسد بھائی اسد اقبال صاحب اصل میں ہمارے زبان پہ بھائی زیادہ رٹا ہوا ہے تو وہ ہاں اسد بھائی ہمارے میں ان سے اسد بھائی سے بھی کہہ رہا تھا اللہ نے بڑی برکتیں آپ کو عطا کی ہیں نعت کی برکت سے ماشاءاللہ لوگ آپ کو سن سن کے آج اللہ کا فضل ہے کہ عمر کے کافی حصے کو پورا کر چکے ہیں مگر اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے ایسی استقامت عطا کی ہے اور ایسی یہ کسی کی دعائیں ہوتی ہیں اور یہ دعائیں جب لگ جاتی ہیں تو بندے کو پھر زوال نہیں آتا بلکہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا سید صاحب جب دنیا والے تمہیں عروج دیں گے تو زوال آئے گا مگر جب مدینے والا عروج دیتا ہے تو زوال نہیں آتا کہ حضور کوئی بھی چیز لے کے واپس نہیں لیتے ہمارے مولانا ساجد الرحمان صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہمارے حضرت قبلہ ہیں یوسف رضا سنبلی صاحب ہندوستان کے بڑے ناظم ہیں اور عرس رضوی کا نظامت کرتے ہیں بڑے ناظم ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس کی نظامت 15-20 سال سے کرتے ہیں اور یہ سارے علماء ہیں میں تو آپ کا خادم ہوں بھائی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو آپ کا خادم ہوں 2-3 شعر اس وجہ سے پڑھنا چاہتا کہ تو لگے کہ آپ لوگ ماحول تھوڑا سا بنا ہے اس وجہ سے اگر اجازت دیں تو آپ پڑھ دوں 2-3 شعر بھائی مائک آپ کا بہت اچھا ہے تھوڑا سا اور اچھا کریں اچھا تو جتنا ہو جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے مائک بہت اچھا ہے آپ کا ہلکا سا اس کا آپ نے تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں اور یہ جو پنکھا ہے نا اسے میری طرف سے کر دیں ہو سکتا ہے یہ میری ہوا کو خراب کرنے کی کوشش کرے ادھر سے بس ٹھیک ہے دیکھو اگر کوئی 20-25 سال پرانا بس ذوق ہو تو اسے ایک کوئی نعت میں ذوق بلا نہیں بنا سکتا اس کے لیے آدمی کو تھوڑا سا ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے میں یہ شعر ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں دوسرا والا جو اس کے آگے آ رہا ہے 2-3 شعر مجھے پڑھنے تھے اب آپ لوگ اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے اور اگر آپ کہہ دیں گے نہیں بھی کہیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ویسے کہہ دیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی دیکھو پوری دنیا میں ہم اکیلی جماعت ہیں جو کھل کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں کھل کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اب کسی کا معاملہ ایک طرف سے خراب ہے تو اس طرف ختم یہ اس طرف سے گیا تو اس طرف سے اور اعلیٰ حضرت ہیں اینٹی بائیٹک بس یہ اگر دل میں ہیں تو پھر کوئی بیماری بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے کیونکہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ صرف ایک صدی کے لیے نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ایک صدی کے لیے ان کی تعلیمات ہر صدی کے لیے بس اب شعر ایک اور پڑھتا ہوں یہ شعر تو دوبارہ نہیں پڑھوں گا اگر ہمارے یہ رضوان بھائی تھوڑا سا ناراض ہو جائیں گے انہوں نے 3-4 بار کہہ دیا جسے مصطفیٰ دعا دے دیکھو مسکرا بھی لیا کرو کبھی کبھی مسکرانے سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے آپ کو دیکھیں جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ اور
میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو ہاں سن تو رہی ہیں ماشاءاللہ. ہماری بہنیں بیچاری آج کل نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہی ہیں, بزی بہت زیادہ ہیں. حالانکہ کھینچتان کے غیبت عبت کے لیے وقت نکال لیتی ہیں, کھینچتانی کرتی ہیں تو تھوڑا بہت ادھر ادھر سیریل وغیرہ بھی دیکھ لیتی ہیں, مگر بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی. ان بیچاری مظلوم عورتوں کے لیے یہ شعر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بیچاری ٹائم نہیں نکال پا رہی, حالانکہ غیبتیں جھگڑے سب کچھ کر لیں گی, مگر یہ نماز کے لیے بیچاری ٹائم نہیں نکال پا رہی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ایک شعر ہے. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے, بے شک بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. میں نے 15-16 شعر لکھے اس کلام میں, مگر چونکہ اسد بھائی نعت پڑھنے آئے ہیں میں نے ایک شعر اور پڑھ دینا ہے بس. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. بہت خوب. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. ارے خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگائے کوئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سنہ, فیضان اولیاء کرام, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. خودکشی کرنا ایسے ہے جیسے کبوتر پہ جب بلی حملہ کرتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. ہاں آج کل کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. ایک حافظ صاحب نے خودکشی کر لی, وہ صحیح معنوں میں حافظ نہیں تھے, ورنہ حافظ خودکشی کرنے والوں کو روکتا ہے. بے شک. خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ گئی ہو, اور جس کی امید رب سے جڑی ہو وہ کبھی ٹوٹتی. یہ شعر آخری اور اس کے بعد مقطع. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. ہر عاشق نبی سے, ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت, ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت, جس دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ. سبحان اللہ. ای کو کم کریں بھائی, ای کو کم کریں, ای کو کم کر دیں. بڑا اچھا مائک ہے آپ کا ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا مائک. میں نے سنا ہے مائک والے کی اچھائی کرو تو مائک کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کو تھوڑا سا ای کو کم کر دیں. بہت اچھا مائک ہے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ مسکرا جائیے, ورنہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے گھومنے والوں سے. مسکرانا سیکھیں, اس سے زندگی کے حالات بہتر ہوتے ہیں. بیٹھے آرام سے. میری بات شروع ہو رہی ہے. یہ ہے حضور کی میلاد کا مہینہ. اگر آج حضور کی میلاد پہ تقریر نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ حضور پیدا ہوئے ہیں سرکار, اور ہم خوشی منا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم منا رہے ہیں کس کی آمد پر؟ سرکار دو عالم. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس, محبوب آپ فرمائیں, جب لوگوں کے پاس اللہ کا فضل آئے اور رحمت آئے تو وہ کیا کریں؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ وہ پھر خوشی منائیں. اب جب بچہ پیدا ہوا تو خوشی منانے کے لیے ماں سے کسی نے کہا تھا؟ ارے کسی کی اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں خوش ہوتی ہے, کیوں؟ چونکہ ماں بن گئی ہے نا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ماشاءاللہ. اچھا واپس آؤ گے, میں قیامت تک یہی ہوں, آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. بیٹھے آرام سے. ماشاءاللہ. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو؟ ابھی میرے پاس اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا تو آپ کو جانے کا افسوس ہوگا, نہیں جانا چاہیے. اس وجہ سے پہلے جسے جانا ہو چلے جاؤ. ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے, میں اور زیادہ اچھا کرنا چاہ رہا ہوں. جا کے اسد بھائی پھر جلدی سے پڑھیں, ہم بیٹھ کے سنیں گے آپ لوگ سب.
انشاءاللہ، ہے نا؟ ماں سے کسی نے کہا خوشی مناؤ، ایکو کم کرو بھائی، ایکو، ہاں تھوڑا سا آواز بڑھا دو بس، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، تھوڑا سا ٹیبل بھی بڑھا دو اس کا، ٹریبل، ہاں بس آواز اور بڑھا دو بس، ٹھیک ہے بس یہاں رہنے دو، بہت اچھا مائک۔ سنیں، بچہ پیدا ہوا، ماں سے کسی نے کہا خوشی مناؤ، کہا کسی نے؟ دادا سے کسی نے کہا خوشی مناؤ؟ لوگ کہتے ہیں بھائی مناتے کیوں؟ ہم نے کہا مناتے نہیں ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ کسی کا بچہ پیدا ہوا، ماں نے خوشی منائی، کسی نے کہا اس سے؟ باپ سے کہا خوش ہے باپ بن گیا، دادا خوش ہے دادا بن گیا، نسل چلے گی، دادی خوش ہے اور دادی بن گئی، پھوپھی خوش ہے، خوشی منا رہی ہے، لڈو بانٹے جا رہے ہیں، سب تو خوش نہیں ہوتے، پورا محلہ نہیں ہوتا، مگر جن کا رشتہ ہوتا ہے یا جن کا تعلق ہوتا ہے وہ ضرور خوش ہوتے ہیں اس بچے کی پیدائش سے۔ یہ سب یہاں پر خوش نہیں ہوتے۔ اب ایگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ ہلکا سا اور مثال سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ نے واپس ریٹرن ہوا ہے دبئی سے، عمان سے، قطر سے یا یورپ سے یا کسی بھی دنیا کے ملک سے، وہ 3 یا 4 یا 5 سال کے بعد واپس آیا، جیسے ہی اس نے لکھنؤ میں لینڈنگ کی سب نے خوشی نہیں منائی، کوئی خوش نہیں ہوا۔ امیگریشن آفیسر نے اس کا صرف ٹھپا لگایا، پاسپورٹ پہ باہر کر دیا، اسے پتا ہے کہ روز ایسے لوگ آتے ہیں وہ خوشی منائے گا۔ اس کے بعد گاڑی پکڑی اور پھر وہ سلطان کی طرف پور کی طرف چلا، پھر بھی اس کی کوئی کسی نے خوشی نہیں منائی، چونکہ سلطان پور والوں کو کیا مطلب، ایسے لوگ روز آتے ہیں سڑک سے گزرتے ہیں۔ جب وہ اپنے محلے میں آیا تب بھی کسی نے خوشی نہیں منائی، کسی نے، اس کے گاؤں والے نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا، مگر جیسے ہی بچہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیٹی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو لا کے بولی ہائے میرے ابا آ گئے۔ ادھر سے میاں بیٹا آگے بڑھ کے بولا میرے بابا آ گئے، باپ بولا میرا برخوردار آ گیا، ماں بولی میرا بیٹا آ گیا، بی بی بولی میرا سرتاج آ گیا، بہنیں بولی میرا بھائی لوٹ آیا۔ اب اسے بغیر کسی اور مثال کے اب سمجھو، جب نبی پاک کی ولادت کی خوشخبری جب ہندوستان میں آئی تو دیوبند نے کہا خوشی نہیں منانی ہے چونکہ آنے والا ہماری طرح ہے، اور سہارنپور نے کہا کوئی خوشی نہ مناؤ وہ ہماری طرح ہی بشر ہے، ندوہ والوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے چونکہ وہ ہماری طرح بشر آیا ہے۔ مگر جب یہی خوشخبری بریلی میں پہنچی تو میرا امام پکار اٹھا، سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، میری آواز بالکل ٹھیک ہے، آواز میں میری کوئی کمی نہیں ہے، مائک کو دیکھیے گا، مائک آواز میری برداشت نہیں کر پا رہا ہے، میں ہلکے بولوں گا اب اس وجہ سے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مائک کو برداشت نہیں کر پاتے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مائک برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، بے شک اللہ کی ہے، کوئی غرور گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کر رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ گھمنڈ سے بچائے، اللہ کا فضل ہے، ہزار بار زور سے بولے سبحان اللہ۔ میں بات کیا کر رہا تھا، دیکھیں میری طرف دیکھیں، جس کا آیا اس نے خوشی، ایک مجھے اسی ٹائپ کا آدمی ملا، بولے آپ میلاد النبی مناتے ہیں، میں نے کہا اس بات کو چھوڑو، پہلے آپ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو خبر ہو وہ آج کے دن ہی تشریف لائے تھے، چھوڑو مناظرہ جھگڑا وگڑا سب چھوڑو، یہ بتاؤ آپ کو خبر ہو جائے وہ آج ہی کے دن پیدا ہوئے تشریف لائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہنے لگا مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہی تو ہمیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، بات ہو وہی تو ہوتی ہے نا ہمیں۔ ہم کیا مناتے ہیں بولو؟ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پیغمبر آئے ہیں۔ اچھا دیکھو آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حال کیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کے بارے میں، اب سنیے، حافظ ذابی روایت کرتے ہیں، ام سلیم ہے، یہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ ہے۔ جب حضور آتے ہیں نا، توجہ کرنا، جب حضور آتے ہیں ان کے گھر دوپہر میں آرام کرنے تو حضور کا پسینہ مبارک کا بہت نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں، مہک کیا اشارے میں شاعری کرتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں
بھٹکنے والے. حضور کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ صحابہ حضور کو ڈھونڈتے نہیں تھے, سونگتے تھے. ذرا زور سے تو بولو, سونگتے تھے. جدھر گلی میں خوشبو ہے ادھر ہی حضور گزرے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتی ہیں حضور کا میں پسینہ رکھ لیتی تھی. اب ایک دن سرکار نے پوچھا تم میرا پسینہ جمع کرتی ہو, اس کا کیا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ سنیوں خوش ہو جاؤ, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابیات کا عقیدہ ہے. میری بہنیں بھی سنیں. پوچھا یا رسول اللہ, سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ آپ میرے پسینے کا کیا کرتی ہو؟ حضور کوئی ڈسپینسری نہیں, سرکار دو عالم کوئی ڈسپینسری نہیں, کوئی میڈیکل اسٹور نہیں, کوئی دواخانہ نہیں. ہمارے بچوں کو جب پیلیا یرقان ہو جائے, جب انہیں بخار آ جائے تو یا رسول اللہ ہم کوئی دوا تھوڑی پلاتے ہیں, اس کے منہ میں ایک قطرہ آپ کے پسینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جلدی بولو. دیکھو اگر آ گئے ہو نا تو محفل میں شامل ہو جاؤ, ورنہ میری آئی سیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. کب؟ جب کہ میں تقریر کرتا ہوں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو. اور حضور نے فرمایا اور کیا کرتی ہو؟ اچھا, حافظ زابی کا نام لوگوں نے سن لیا ہے تو کوئی اس پہ جرا تو نہیں کر سکتا, بحث بھی نہیں کر سکتا. انہیں پتا ہے وہ ہلکی ہلکی بات تو وہ کرتے بھی نہیں ہیں, بہت بڑا انسان ہے. وہ کہتے ہیں پھر حضور نے پوچھا اور کیا کرتی ہو؟ کہا حضور جب روٹیاں بناتی ہوں نا تو روٹی میں آٹے کے اندر 2-3 بوندیں آپ کے مبارک پسینے کی ڈال دیتی ہوں تو اس سے پھر روٹیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم بھی نبی کی طرح ہیں تو پورے دن کا پسینہ آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے. شام کو اپنی بیگم صاحبہ کے پاس جائیے اور کہیے روٹی بنا رہی ہیں 2 قطرے میرے ڈال لیں, انشاءاللہ وہ آپ کو پھر پاگل خانے ضرور بھیجے گی. کہے گی میرا آدمی پاگل ہو گیا, کچھ دنوں سے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, اس کو آپ ادھر ادھر لے کے جاؤ. میری بات آپ یاد رکھنا, حضور کی شان کا حال تو یہ ہے, میں بھی پیدا ہوا, آپ بھی پیدا ہوئے, سب دنیا پیدا ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچہ بعد میں آتا ہے, پہلے گندگی آتی ہے, بدبو آتی ہے, تافن گڑان سڑان آتی ہے پیٹ کے اندر سے, اور اس کے بعد پھر بچہ باہر آتا ہے, اس کی پھر ناف کاٹی جاتی ہے, اس کا چہرہ پورا اٹا ہوا غلاظت میں. بچہ جیسی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے, ناف کاٹی جاتی ہے. سیدہ شفا فرماتی ہے, حضور کی لیڈی ڈاکٹر عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے, میں جب آمنہ کے گھر گئی تو یہی اصول تھا, بچہ آتا تھا, بدبو آتی تھی, پھر بچہ پیدا ہوتا تھا, مگر یہ پہلا بچہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں ایسی خوشبو میں نے سونگی جو اپنی زندگی میں کبھی میں نے نہیں سونگی تھی. فرماتی ہے ایسا نور نکلا. پھر نبی پاک جب تشریف لے کر کے آئے تو میں نے دیکھا بالکل ان کی ناف کٹی ہوئی تھی, چہرہ بالکل خوبصورت تھا, نبی پاک سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا. ان کا چہرہ بالکل سبرا ہوا, ان کی آنکھوں میں لگا ہوا سرما, ان کی زلفیں سبری ہوئی تھی. میں نے آمنہ کی گود میں دے دیا. آمنہ سیدہ آمنہ رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ آپ کا جیسا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا آمنہ. تو فرمانے لگی میں یاد کر رہی ہوں کاش اس کے والد عبداللہ ہوتے. پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے سوچا اپنے بلال کی آنکھوں میں سرما لگاؤں تو دیکھا اس کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہے. پھر میں نے سوچا کہ لاؤ بال سوار دوں تو بال بھی قدرتی طور سے سبرے ہوئے تھے. اور اب میں نے جب حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو عاطف غیب سے آواز آئی آمنہ میرا محبوب سورنے کے لیے نہیں آیا, سوارنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ.